اچھا میاں بیوی پہ ہی بات ہو رہی ہے علی بھائی، ہر گھر کا مسئلہ ہے جی جی بیوی کی فون چیک کرتی ہے شوہروں کے، اور مطلب ہے کوئی زیادہ کالیں آ جائیں تو شک ہوتا ہے کہ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس سے ہو رہی ہیں، اور موبائل کے پاسورڈ بھی بعض اوقات پوچھے جاتے ہیں کہ پاسورڈ اگر نہیں بتا رہے تو کوئی نہ کوئی ڈھپ چالی ہے۔ تو اس معاملے میں شوہر کے فون چیک کرنا، ظاہر ہے اس کی پرائیویسی ہے، وہ اپنے دوستوں سے بھی بات کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں، ہم تو بیگمات کے نہیں چیک کرتے کہ وہ اپنی سہیلیوں سے کیا باتیں کر رہی ہیں۔ اس معاملے میں عورتوں پہ کیا معاملات بنتے ہیں؟ میں اس میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا، بتائیں۔ میرا خیال ہے اگر آپ فیئر ہیں نا اپنی بیوی کے ساتھ تو آپ کو پاسورڈ کھول دینا چاہیے۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس میں اب یہ میرے لباس اور میرے جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا۔ اچھا آپ نے یہ کہا نا کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، دوسرا ہم فیئر ہیں۔ تو جو لوگ فیئر ہیں انہیں تو 2-4 بار چیک کروائیں گے، اس کے بعد وہ چیک کرنا چھوڑ دیں گی۔ یہ آپ میری بات یاد رکھیں، اگر آپ چیک نہیں کروائیں گے تو شک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے کہ گھر میں میاں بیوی آپس میں کیا وہ اچھے، بیوی سے آگے کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ واہ واہ، ہاں یہ بات ہے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں پائے ہوں گے، یعنی دنیا میں بیوی سے آگے کوئی دوست نہیں انسان کا ہو سکتا، اور انسان پرفیکٹ ہی ہوتا ہے اس شادی کے رشتے کے بعد۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اوپنلی پیش کریں اپنے آپ کو۔ البتہ ایک چیز ہے جو سورس آف انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات لوگ اپنی پور فیملی کو پیچھے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کو یا ماں باپ کو، وہ اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کو پتہ چل گیا۔ تو میرا خیال ہے اگر میاں بیوی کی اتنی فرینکنس ہے نا تو وہ اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گی۔ ہاں آپ بتا دیں کہ یہ ہے اس طرح تو یہ جینون ہے، اور اس میں صرف آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھیں، کچھ بیوی کے رشتہ داروں کا بھی کبھی خیال کر لیں، تو انشاءاللہ یہ مل ملا کے یہ معاملہ چلے گا۔ چلنا محبت اور پیار کے ساتھ ہے، اور میرا خیال ہے جو خامند، میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، بڑا پلیٹ فارم ہے، پبلک کو کہوں گا کہ جو خامند اس طرح کا ریلیشن شپ بنائے ہوئے ہیں نا اپنی بیویوں کے ساتھ کہ ان سے چیزیں چھپاتے ہیں، تو یہ وہ خیانت کر رہے ہیں۔ میاں بیوی کا کون سا پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے چیزیں، میاں بیوی تو لباس ہے جی لباس ہے، اس سے بڑی بات کوئی کی نہیں جا سکتی۔ لیکن بس میں اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں، ایک کلپ دیکھ رہا تھا، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس میں پتہ نہیں میں نے یہ دیکھا کہ شوہر کا موبائل چیک کرنا اور شوہر کی پرائیویسی میں گھسنا، وہ اس نے تو حرام کہہ دیا تھا۔ ایک میں نے کلپ اس طرح میں بتاتا ہوں کیوں حرام کیا، کیونکہ علماء نے عموماً دوسری شادیاں جو ہے نا وہ بیویوں پہلی بیویوں سے چھپا کے کی ہوئی ہیں، اس وجہ سے وہ دیکھنے نہیں دیتے۔ ہاں جی، اور اسلام میں تو شادی آپ نے اعلانیہ کرنی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دیندار، ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے انہوں نے چھپ کے یہ شادی بھی کی ہوئی تھی، یہ بھی کی ہوئی تھی۔ پولیٹیشنز کا تو پتہ چلتا ہی ہے، دیندار لوگوں کا بھی پتہ چلتا ہے، تو وہ چونکہ کام یہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس لیے۔ اچھا اس طرف آ جائیں، نبی علیہ السلام ہمیشہ سفر میں اپنے ساتھ بیوی رکھتے تھے۔ اچھا ہاں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام قرآن اندازی کرتے تھے، بیلٹنگ کے بعد جس بیوی کا نکلتا تھا نا قرآن، اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کبھی کسی سفر میں سیدہ عائشہ ہیں، کسی میں ام سلمہ ہے، کسی میں ام حبیبہ ہیں۔ مثلا یہ جو بخاری میں حدیث ہے بڑی تفصیلی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ تھیں آپ کے ساتھ۔ اور بیوی جو ہے نا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک خاص حکمت ایسی دی ہوئی ہے جو بعض اوقات مرد سے اوور لک ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد اتنی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، عورت کو بعض اوقات وہ ان سین چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عورت میں تو بلکہ ایک جملہ بولتا ہوں، مشیر ہوتی ہے شوہر کی، جی وہ میں آپ کو مشورے دینے والی، بالکل ایسے ہی، اور وہ مشورے دے کے شوہر کو اوپر بھی لے جا سکتی ہے اور زمین کے نیچے بھی لے جا سکتی ہے۔ جی یہ اوپر لے کے گئی نا ام سلمہ، بخاری میں حدیث ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے وہ پیس ٹریٹی کر دی جس پہ صحابہ خوش نہیں تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ اسی میں تمہاری فتح ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال تو ہم نہیں عمرہ کر سکیں گے۔ اب صحابہ کرام تو احرام پہن کے آئے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور لے کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آج ہم طاقتور ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن پیس ٹریٹی ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے اٹھو اور اپنے جانور یہیں پہ قربان کر دو اور احرام کھول دو، کیونکہ احرام جانور کی قربانی کے بعد اور پھر سر منڈانے کے بعد۔ اب نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی ہے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، 2 بار 3 بار حضور اندر خیمے واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ہے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے مشورہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا میں نے انہیں کہا یہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، آپ اٹھیں اپنا جانور قربان کریں، اپنے سر کے بال منڈوائیں،
اپنا احرام کھول دیں, دیکھیں ایک ایک کر کے سارے اٹھیں گے آپ کو دیکھ کے. اور وہی ہوا, حضور نے ایسا. اب یہ وہ آئیڈیا جو نبی الاسلام کے ذہن میں نہیں آیا کہ جب میں یہ کروں گا نا تو پھر صحابہ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جائے گا. یہ آئیڈیا حضور کو بھی آ سکتا تھا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے دماغ میں ڈالا. تو نبی الاسلام ہر موقع پہ بیوی کو ساتھ رکھتے تھے, کیونکہ بیوی آپ کی عادتوں کو بھی سمجھتی ہوتی ہے, اور وہ آپ کی فیس ریڈنگ سے بھی اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پریشانی کس نوعیت کی ہے, اور اس وقت ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے نبی الاسلام کے بھی ذہن میں آؤ, لیکن کچھ اور ہو. جب ایک دو ذہن ملتے ہیں نا تو ایک آپٹیمل سولوشن نکل آتا ہے.